رسول اللہ۔ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک میسیج آپ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سب کو سمجھ آئے۔ کہ کہتے ہیں کہ ایک مالدار نمبردار آدمی مسجد کے اندر جھاڑو لگا رہا تھا۔ مثال سے بات سمجھا رہا ہوں چونکہ مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو ایک مالدار آدمی مسجد میں جھاڑو لگا رہا تھا، امام صاحب آئے، پوچھا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی میں مسجد کی صفائی کر رہا ہوں، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا ثواب کا کام ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جناب نمبردار صاحب، یہ ثواب غریب لوگوں کے لیے چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر یہ ثواب آپ کرنے لگیں گے تو نہیں مساجد کی تعمیر کون کرے گا؟ آپ تو جائیے اور جا کر کے نئی مسجد اللہ کی رضا کے لیے بنوائیے، چونکہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو اتنی ہمت استطاعت دی ہے کہ آپ نئی مسجد تعمیر کرا سکیں، تو آپ جا کر کے نئی مسجدوں کی مرمت کرائیے، نئی مسجدوں کی تعمیر کروائیے، آپ وہاں جا کر کے ثواب کمائیے۔ مسجد میں جھاڑو لگانے کا جو ثواب ہے وہ غریبوں کے لیے رہنے دیجیے۔ ابھی ہم سب نے پڑھا ہے کہ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، تو بعض جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے مذمت کی ہے، فرانس کے اس قدم پر انہوں نے مذمت کی ہے۔ تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ مذمت والا ثواب ہم گنہگاروں کے لیے رہنے دیجئے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ملک دیا ہے، کرسی دی ہے، فوج دی ہے، انٹیلیجنس آپ کو دی ہے، آپ مذمت نہیں، آپ مرمت کیجئے۔ آپ مرمت کر سکتے ہیں تو مرمت کیجئے گا، مذمت ہمارے لیے رہنے دیجئے۔ تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت و کرسی دی ہے، وہ بھی صرف مذمت پر اکتفا کر رہے ہیں۔ آپ کا کام مذمت نہیں ہے، آپ کا کام مرمت ہے، آپ مرمت کر سکتے ہیں۔ مذمت تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہیں جو مرمت نہیں کر سکتے۔ تو جو مرمت کر سکتے ہیں وہ مرمت کیجیے، مذمت ہمارے لیے رہنے دیجیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔